Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on the subject how to develop practical wisdom. Wisdom is the key to success and happiness. It is the greatest asset of every man and woman. We can say that wisdom is the ability to sort the relevant from the irrelevant. Just as a healthy body gives physical energy, similarly, a healthy mind gives wisdom. But the only way to develop practical wisdom is through a positive mindset. But in life, we face many difficulties, challenges, problems, and the only way to deal with such unwanted situation is by developing practical wisdom. تو چلیے آج اس امپورٹنٹ موضوع پر چرچا کرتے ہیں فریدہ آپا کے ساتھ. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ السلام، سب خیریت. جی آپا الحمدللہ. آپا سب سے پہلا میرا سوال تو آج کے ٹاپک پر ہی ہے کہ واٹ از وزڈم، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. جی اصل میں وزڈم تو بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وزڈم سے مراد ہے بہت ہی گہری سمجھ، گہری انسائٹ، ساؤنڈ ججمنٹ لے پانا. تو اکثر ہوتا ہے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو، ایکسپیرینسڈ ہو، تو وہ اس کو انٹیلیجنٹ ہو تو اس کو لوگ کہتے ہیں بہت ہی وائز پرسن ہے وہ. لیکن جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہے کہ پریکٹیکل وزڈم. تو اس وزڈم کو پریکٹیکل سچویشن میں کیسے اپلائی کریں، یہ بہت کم ہوتا ہے. یہ تو مولانا صاحب نے اس پر بہت بار لکھا ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کامیابیاں اسی سے ہوئی ہیں، پریکٹیکل وزڈم کو گہرے طور پر سمجھنا اور اس کو موقع بموقع اس کو استعمال کرنا. تو وزڈم جو ہے وہ تو پریکٹیکل وزڈم سے مراد یہی ہے کہ علم اور تجربے کو مؤثر طریقے سے پریکٹیکل حالات میں اپلائی کرنا. تو وزڈم صرف عقل اور انفارمیشن نہیں ہے، اس میں گہری سمجھ دنیاوی معاملات کی ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں، ورلڈلی میٹرز ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ہر سچویشن میں فرق ہوتا ہے. تو اس سچویشن کے حساب سے وزڈم کے اصولوں کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو لیکن ایک چیز ہے جو کہ گریک فلاسفرز نے بھی کہا کہ وزڈم کو حاصل کرنے کے لیے ہیوملٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہیوملٹی ہمارے اندر ہوگی تو ہمارے اندر اوپننس ہوگی، ہر ایک سے ہم لرننگ کر پائیں گے. کہیں بھی ہمیں وزڈم کی کوئی بات ملے گی تو ہم اس سے لرننگ کر لیں گے، کیونکہ ہم کو وہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں بھی وہ اسے پائے اس کو اکٹھا کر لے. تو کہیں بھی حکمت ملے تو اگر آدمی کو یہ لگے گا کہ ہمیں تو سب معلوم ہے تو پھر وہ لے نہیں پائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہمبل پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھے، تاکہ ہر ایسے موقع پر سے وہ فائدہ اٹھا سکے، لرننگ کر سکے. تو اب دیکھیے جو سچویشنز ہوتی ہیں، ورلڈلی سچویشنز، ہر سچویشن میں اس کے کئی ایسپیکٹ ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسپیکٹ جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سا ایسپیکٹ موسٹ ریلیونٹ ہے، موسٹ ریلیونٹ، موسٹ ریزلٹ اورینٹیڈ، موسٹ افیکٹو. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کون سا بیسٹ آپشن ہے، تو اسی کو لینا پڑتا ہے. تو یہ یہاں لوگ چوک جاتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ہم کو برا بھلا کہا ہے، کسی نے ہمارے پر ظلم کیا ہے تو ہم بھی ظلم کریں گے. تو ظلم کا بدلہ اگر ہم ظلم سے کرتے ہیں تو وہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے. تو وہ بھی ظلم کرے گا، پھر ہم ظلم اور کریں گے، پھر وہ اور ظلم کرے گا. تو یہ صرف اپنی تباہی اور بربادی میں اضافہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ سوچ سمجھ کر پلاننگ کرتے تھے کہ اس موقع پر کون سا آپشن ہمارے لیے بیسٹ ہے. تو وہی ہمیں بھی کرنا ہے کہ ہمیں ریلیونٹ ایسپیکٹ کو اگنور کرنا ہے اور ریلیونٹ ایسپیکٹ کو اویل کرنا ہے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ
پریزنٹ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن فیوچر پر اگر ہماری نظر رہے، اور وہ وائس پرسن ہی کی نظر رہ سکتی ہے، وائس پرسن جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے اور گہری غور و فکر کرتا ہے، وہ تو وہ اس کو سمجھ جو ہے جس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں، تو وہ اس کی انسائٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس کو سمجھ میں باتیں زیادہ بہتر طریقے پر آتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاں بھی ہمیں وزڈم ملے وہ اس کو ہم لے لیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم سے بڑا ہے، ہم سے کم ایجوکیٹڈ ہے یا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اگر وزڈم ہے تو وہ لے لو۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور طائف والوں نے بہت ظلم کیا آپ کے اوپر، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا جبکہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا اور کہا کہ ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، آپ نے کہا نہیں، ہم دیکھیں گے کہ ان کی اگلی جنریشنز ایمان لائیں گی، تو اگلی جنریشنز تک کے لیے آپ انتظار کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جو بہت زیادہ وائز ہو، بہت زیادہ سمجھدار ہو، کہ جو پریزنٹ سچویشن ہے اس سے گزر کر وہ آگے تک دیکھ سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جو مولانا نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، تو وہ رزلٹ اورینٹڈ جب ہم دیکھیں گے تو ہم کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا آپشن ہمیں لینا ہے، کون سا ہمیں اگنور کرنا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دی path to intellect can be a slippery one. Like a person, an intellectual person can fall into misunderstanding if he or she does not look at things with the correct perspective. تو آپ کس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے آپ نے ابھی گریک فلاسفر کا بھی ذکر کیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اکارڈنگ ٹو گریک فلاسفرز انہوں نے وزڈم کو کس سٹینڈ پوائنٹ پہ رکھا تھا، وزڈم کیسے ڈیفائن کیا تھا، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ ہاں، سب سے پہلے وزڈم پر جو ڈسکشن شروع ہوا وہ گریک فلاسفرس نے ہی شروع کیا، کیونکہ قدیم زمانے میں کریٹیکل تھنکنگ ٹیبو تھی، کوئی کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا تھا، جو بادشاہ کا حکم ہوتا تھا، جو بادشاہ کی رائے ہوتی تھی، اسی پر سب کو چلنا پڑتا تھا۔ لیکن پہلی بار گریک فلاسفرس نے چیزوں کو ڈسکس کیا باقاعدہ، تو انہوں نے وزڈم کو بھی ڈسکس کیا، تو وزڈم کو بھی، یہاں تک کہ پریکٹیکل وزڈم بھی وہیں سے انہوں نے اس کو ڈسکشن کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو گریک فلاسفر ویوڈ وزڈم ایز مور دین میئر نالج، انڈرسٹینڈنگ، اسکلفل اپلیکیشن آف انسائٹس ان ڈیلی لائف۔ تو وہ صرف نالج اور انفارمیشن نہیں تھی، بلکہ اس کو اسکلفلی ہمیں نئی سچویشن پر اس کو اپلائی کرنا۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایوالو ہوا ہے، لیکن اتنے پرانے قدیم زمانے کے انسان جو ہمارے ریکارڈڈ ہسٹری میں ہیں، ان کو بھی اتنی ہی عقل تھی جتنی آج کے انسان کو عقل ہے۔ تو گریک فلاسفرز نے ہر چیز پر ڈسکشن کیا، اسی ڈسکشن کو مسلم فلاسفرز نے بہت زیادہ آگے بڑھایا، بلکہ گریک فلاسفرز کو تو لوگ بھول چکے تھے، کیونکہ ماحول فیوریبل نہیں تھا۔ وہ انہوں نے اپنے زمانے میں کام کیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اپریشیٹ نہیں کیا، بہت سے لوگوں کو سزائیں دی گئیں، تو وہ ان کا چیزیں جو ہیں تب پہلے زمانے میں کتابیں تک جلا دی جاتی تھیں، تو وہ وہیں کا وہیں ان کا علم رہ گیا۔ لیکن پھر جب مسلمانوں کی امپائر قائم ہوئی تو انہوں نے وہ ساری کتابوں کو جمع کرایا اور ساری کتابوں کے ترجمے کرائے۔ تو پہلے اسٹیپ میں تو انہوں نے ترجمے کرائے، دوسرے اسٹیپ میں اس میں ایڈیشنز کیے، خاص طور پر ابن رشد جس کو اویروس کہا جاتا ہے، اس نے ارسطاٹل کی کتابوں کو لفظ بلفظ، سینٹنس بائی سینٹنس ترجمے کیے، تو اس کے ترجمے جو ہیں وہ بعد میں یورپین لینگویجز میں شائع ہوئے، اور وہاں سے دوبارہ ایک ریوائول ہوا اس علم کا۔ تو یہ وہاں پر سب سے پہلے جو لفظ تھا وہ صوفیہ، تو عقل اور صحیح فیصلہ اور پریکٹیکل وزڈم کے لیے یونان میں
یہ لفظ بولا جاتا تھا صوفیہ. بعد میں یہی صوفیہ کا لفظ جو ہے وہ فلاسوفیہ ہو گیا، جس سے فلاسفی نکلی ہے. تو پلیٹو کے ڈائلاگ میں اس کو فلاسوفیہ کا نام دیا گیا. فلاسوفیہ کا مطلب ہوتا تھا لو آف وزڈم. تو اسی کو عربی میں حکمت کہا جاتا ہے. بار بار قرآن میں آیا ہے کہ ہر پیغمبر کو ہم نے حکمت دی، کتاب و حکمت دی. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تو صرف کتاب کافی نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ذریعے سے اس کو ہم اپلائی کریں گے نئی سچویشنز پر. تو پلیٹو، ہاں چند بہت بڑے بڑے فلاسفرس گزرے ہیں، پلیٹو، ارسطاٹل اور ساکریٹیز. تو ان پلیٹو نے کہا کہ حکمت جو ہے وہ ایک سپریم ورچو ہے. اور یہی بات قرآن میں آیا کہ سب سے بڑی چیز جو ہم نے پیدا کی وہ عقل ہے. تو یہ وزڈم، اور پلیٹو نے یہ کہا کہ یہ عقل جو ہے، یہ وزڈم جو ہے وہ ایکسپیرینسز اور تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. تو وزڈم کوئی ایبسٹریکٹ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم ایکسپیرینسز سے جو ہم لرننگ کرتے ہیں اور جو کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اس سے ہمیں وزڈم ملتی ہے. تو اصل میں ہمیشہ جو ہے تلاش تھی سچائی کی. تو فلاسفی کا علم بھی اسی سے ڈیولپ ہوا، سچائی کی تلاش میں. ان کو لگتا تھا کہ ہندی ٹریڈیشن میں بھی اس دنیا کو مایا جال کہا جاتا ہے. تو ان کو لگتا تھا کہ یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے یہ اصل نہیں ہے، اس کے بیونڈ کچھ ہے. تو اسی سچائی کی تلاش میں لوگ رہتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا تو پیغمبر کو لوگ چونکہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، تو ان کی جو وہ تھی تعلیمات وہ سب ضائع ہو جاتی تھیں. تو لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ ٹروتھ سیکر ہوتے ہیں، سارے لوگ کو تو دنیا میں ہی مشغول رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ٹروتھ سیکر ہوتے ہیں. تو یہ وہی رہے ہوں گے جو ٹروتھ سیکر جن کو ہم کہتے ہیں. تو یہ لوگ تلاش میں تھے سچائی کی، اسی کے لیے انہوں نے فلاسفی کو ڈیولپ کیا تھا. تو ارسطو کے نزدیک حکمت میں عقل اور اخلاقی ورچوز بھی شامل تھیں. مطلب حکمت کے ذریعے سے جو ہم رہنمائی حاصل کریں گے، جو ہمارے رہنما پرنسپلس ہوں گے، تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مارلی بھی ساؤنڈ ہوں. تو یہ ایک نیا اس نے ایڈیشن کیا. تو اس کے نزدیک ٹرو وزڈم میں تھیوریٹیکل فہم کے ساتھ پریکٹیکل اپلیکیشن شامل تھی. تو یہ ارسطو کے زمانے میں یہ ہوا کہ وزڈم کے ساتھ انہوں نے پریکٹیکل وزڈم کو شامل کیا. ساکریٹیز، میں نے چند صرف بڑے بڑے لیے ہیں فلاسفرز. ساکریٹیز نے انٹلیکچول ہیوملٹی پر بہت زیادہ زور دیا. میں یہ جب دیکھ رہی تھی تو میں سوچتی تھی کہ ہر چیز جو وزڈم سے ریلیٹڈ ہے وہ مولانا میں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہیوملٹی ان کے اندر تھی کہ کوئی بھی کوئی بات کہتا تھا تو کہتے تھے میں بالکل ایمپٹی مائنڈ ہو کر سنتا ہوں. جب تک آپ ایمپٹی مائنڈ ہو کر نہیں سنیں گے تب تک آپ اس کو گراسپ نہیں کر سکیں گے. اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ لیں اور اس سے آپ اپنے انفارمیشن کو اپنے نالج میں اضافہ کریں تو آپ کو ایمپٹی مائنڈ ہونا پڑے گا. تو جو لوگ کے اندر یہ انٹلیکچول ہیوملٹی نہیں ہوگی تو ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ پریکٹیکل وزڈم کو ڈیولپ کرنا. پلیٹو نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی کہ آئی نو دیٹ آئی ایم انٹیلیجنٹ بیکاز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. مطلب یہ جاننے کے لیے بھی کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں، یہ جاننا پڑے گا کہ ہم کچھ نہیں جانتے. مطلب اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہم انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو ساکریٹیز نے نو دائی سیلف، مولانا کی ایک کتاب بھی ہے مین نو دائی سیلف. تو اس نے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچان، اس پر بہت زیادہ زور دیا. کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا، وہ سچائیوں کو بھی نہیں پہچان سکتا. تو یہی اسی کو عربی میں کہتے ہیں لا ادری نصف العلم. تو یہ تھی پرسوٹ آف فلاسفرس
کہ تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کا پریکٹیکل ایکسپیرئنس ان ریئل لائف. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس کے بغیر وزڈم کو ہم قابل استعمال نہیں بنا سکتے. تو یعنی ایسے کورس آف ایکشن کو اختیار کرنا جو مورلی اور پریکٹیکلی ساؤنڈ ہوں. تو یہ گریک فلاسفرز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی اچھا آپا، یہ بھی ایک فیلسی ہے کہ اگر کوئی شخص اولڈ ہے تو وہ وائز ہے، لیکن حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا دیٹ wisdom is not due to advancement of age but it is a gift of God to whomsoever he wills to give, and therefore save yourself from mean works and bad morals. اور آپا قرآن میں بھی آیا ہے چیپٹر 2 میں دیٹ گاڈ گرانٹس وزڈم ٹو ہوم ایور ہی ول، اینڈ اینی ون ہوز گرانٹیڈ وزڈم ہیز بین گرانٹیڈ abundant wealth, but only a person with understanding can know this. تو آپا میں چاہوں گا کہ آپ ہم سب کو یہ بھی بتائیں کہ وزڈم کو لے کر قرآن میں کیا آیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ گرانٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گرانٹ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں انہیں کو گرانٹ کرے گا. تو ہمارے اندر وہ ڈیزائر بھی ہونی چاہیے، وہ دعائیں کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کو، وزڈم کو ہمیں گرانٹ کرے. کیونکہ ایک ہم کو دعا ملتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وزڈم عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. قرآن میں عقل کو بہت زیادہ عقل پر زور دیا گیا ہے کہ اس کا جو اس میں کبھی عقل کا نام ہوتا ہے لب، فواد وغیرہ کئی الفاظ ہیں، اور کبھی اس کے ڈرائیویٹیوز ہوتے ہیں. تو اس کا جس کو کہتے ہیں مادہ، تو روٹ ہوتا ہے اس کے بہت سارے، عربی میں تو بہت زیادہ ڈرائیویٹیوز ہیں. تو یہ جو ہے عقل کا لفظ تو 50 بار استعمال ہوا ہے، اور لب کا لفظ 16 بار استعمال ہوا ہے. بار بار آتا ہے کہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں، ان کے آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، لوگ سمجھتے کیوں نہیں. تو اور یہ بار بار آیا ہے کہ جو اولو الالباب، سمجھنے والے، یعنی وہ لوگ جو نصیحت کو پکڑتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں آیا ہے آیت 269 کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت مل گئی، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نصیحت حاصل کرنے میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر کام عقل سے ہی ہوتا ہے. تو وزڈم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی قیمتی عطیہ ہے، جیسا کہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے. تو اللہ نے سب سے افضل چیز جو پیدا کی ہے وہ عقل ہے. بہت ساری آیتیں ہیں اس طرح کی. ایک آیت ہے سورہ ملک میں 67 ورس 10، کیونکہ عقل ہی سے ہم سوچتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، باتوں کو گہرائی سے سمجھتے ہیں. اور گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے، نہ صرف دنیا کے معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی. ہم کو معرفت ہی نہیں ملے گی اگر ہم گہرائی سے غور و فکر نہ کریں گے قرآن پر، حدیث پر. تو یہ سب، اور خاص طور پر کائنات کی نشانیوں پر. تو گریک فلاسفرز دیکھیے عقل کے ذریعے سے سچائی کو سمجھنا چاہ رہے تھے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. فلسفہ جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہوا. تو لیکن اسلام میں یہ ہے کہ وزڈم کے لیے جو غور و فکر ہے وہ اس کی بیسڈ ہونا چاہیے وحی کی رہنمائی میں. تو وہ اس سے بہت سارے آپ کو رہنما اصول ملیں گے. آپ قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو جب دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی. لیکن وہی ہے کہ بہت ہی سیریس ہونا پڑے گا، بہت ہی گہرائی سے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا. تو اس میں سورہ یوسف میں بھی رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر
اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون۔ تو بہت ساری آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، نصیحت صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں، اور یہ آیت قرآن میں بار بار آئی ہے۔ پھر آل عمران میں آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کے مختلف ہونے میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ تو یہ سب اسی کو ملے گا جو غور و فکر کرے گا، اور بہت ہی غور و فکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ڈسٹریکٹڈ نہ ہوں۔ اگر ہمارا مائنڈ کہیں اور لگا ہوا ہوگا تو ہم غور و فکر سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو بار بار ملتا ہے کہ ہمیں عقل کا استعمال ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی۔ جی آپا، ایک سوال، کیونکہ آپ نے ابھی فلسفی کو لے کر بڑے اچھے سے سمجھایا، تو ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے سوال بھیجا کہ ہاؤ از وزڈم فرام گاڈ ڈفرینٹ فرام فلوسافیکل وزڈم؟ اس کو بھی آپ واضح کر دیں۔ میرے خیال سے ابھی آپ نے ٹچ اپون بھی کیا، کیونکہ فلسفی از مین میڈ اینڈ وزڈم جو ہمیں ملتی ہے وہ وحی کی شکل میں تھرو ریولیشن کے ذریعے سے ہم اس کو پا سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیں آپا۔ اصل میں عقل کی لمیٹیشن ہے۔ گریک فلاسفرس جو ہیں وہ عقل کے ذریعے سے باتوں کو سمجھنا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے ان کو مطلب پوری رہنمائی ان کو نہیں ملی۔ انہوں نے فلسفہ بہت زیادہ ڈیولپ کیا، بعد میں مسلم فلاسفرس نے بھی ڈیولپ کیا، لیکن وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے۔ جبکہ اگر ہم قرآن کی رہنمائی میں یہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہم ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ تو ایک مین بات یہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف یہ ایٹرنل نہیں ہے، ہمیں ایفیمرل ایک لائف ہے ہماری، ہمیں کچھ دن یہاں رہنا ہے، یہ آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ آئیڈیل جو ہے وہ پرفیکٹ ورلڈ، آئیڈیل ورلڈ آخرت ہے۔ تو یہ سمجھ کر ہم کو جب تک یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر نہ ہوگی، ہم کوئی بھی بات نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تمام گریک فلاسفر سے لے کر کے آئیڈیل کنگ، آئیڈیل مین، ایک الجیلی ایک فلاسفر تھا، وہ الانسان الکامل، پرفیکٹ مین، اسی میں وہ لگے رہے۔ حالانکہ اس دنیا میں پرفیکشن ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وحی کی رہنمائی میں یہ کوشش کریں ان باتوں کو سمجھنے کی۔ اس نے ارسطاٹل نے بہت کوشش کی تھی الیگزینڈر پر کہ وہ جو ہے ایک آئیڈیل کنگ بنے گا، لیکن وہ نہیں آئیڈیل کنگ بنا۔ کنگڈم ملتی، وہ کہتے ہیں پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ تو وہ اس دنیا میں جو چیز ممکن نہیں، اس کے اوپر وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے رہے، تو اس وجہ سے انہیں کچھ ملا نہیں۔ فائنلی لوگوں نے سوئچ کیا سائنس کی طرف، تب جا کے دنیا کو بہت کچھ سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا کو بہت کچھ ملا۔ فلسفہ جو کہ کہتے تھے کوئین آف آرٹس ہے، لیکن فلسفے سے لوگوں کو کچھ ملا نہیں، کیونکہ وہ لیمیٹیشنس ہیں فلسفے کی۔ اگر انہوں نے خدا کی ریولیشن جو ہے اس کی رہنمائی میں کام کیا ہوتا، تب ان کو سارے رہنما اصول ملتے۔ جیسے مولانا نے ایک رسالہ کا ایک نکالا ہے شمارہ 2018 میں، جنوری 2018، تو اس میں بہت سارے رہنما اصول بتائے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے لیے ہیں۔ تو کنکلوژن جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے ڈرا کیا ہے۔ تو پہلے لوگ سمجھتے نہیں تھے وزڈم اور پریکٹیکل وزڈم کا فرق، تو مولانا نے بار بار اس پر لکھا، بہت محنت کی کہ اگر جب تک کہ ہم پریکٹیکل وزڈم کو سمجھیں گے نہیں، ہم اپنے معاملات کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرق ہے، کیونکہ ہمارے پاس پورا علم ہی نہیں ہے۔ جب پورا علم ہی نہیں ہے تو ہم کسی بھی باتوں کو جو ہے تہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ جی آپا، اور آپا مولانا نے کافی اس کے بارے میں بات چیت بھی کری ہے۔ برٹرنڈ رسل کا جیسے بہت اگزامپل دیتے تھے
کہ all his life he studied philosophy, but he failed to come up with any credible ideology. تو کسی نے کہا بھی کہ he was a philosopher of no philosophy. اور آپا حضرت معاذ سے بھی ایٹریبیوٹیڈ ہے کہ جب وہ آخری دنوں میں تھے اور لوگ ان سے نالج لینے کے لیے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سیو یور سیلف فرام ایبسرڈ فلاسفی اور ایبسرڈ ریزننگ. تو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ بیکاز اٹ از ان سائنٹیفک. آپا اچھا آپا میرا اگلا سوال یہی ہے کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف وزڈم، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں. ڈفرینٹ اسپیکٹ آف وزڈم مطلب پریکٹیکل وزڈم، کیونکہ ہر سچویشن الگ ہوتی ہے، تو اس نئی سچویشن پر کس طریقے سے وزڈم کے جو اصول ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ وزڈم، یہ مولانا نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، وزڈم از دا ایبلٹی ٹو ڈسکور دا ریلیونٹ بائی سارٹنگ آؤٹ دا ارریلیونٹ. تو بہت ساری ایسے اسپیکٹ ہوتے ہیں جس کو ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے، جس کو ہمیں زیادہ امپورٹنس نہیں دینی پڑتی ہے. لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ جیسے کسی نے کوئی ظلم کیا ہے ہمارے اوپر تو ہم وہیں بھیڑ جائیں گے، وہ یہ نہیں سوچیں گے اس کو بھیڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا. تو مولانا نے ریزلٹ اورینٹیڈ ایکشن پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے. تو ہمیں ہر سچویشن میں ہمیں اس کے غیر متعلق پہلو کو، ارریلیونٹ پہلوؤں کو الگ کر کے ہمیں ریلیونٹ پہلو کو دیکھنا ہے. اور اس کی مثالیں اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں کام شروع کیا تو سوسائٹی میں طرح طرح کی برائیاں تھیں، وہاں طرح طرح کے جرائم ہوتے تھے، وہاں طرح طرح کے جو ہیں ایک دوسرے پر لوگ ظلم کرتے تھے، 10-10 20-20 سال تک جنگیں لڑتے رہتے تھے. ٹرائبل سوسائٹی میں یہی ہوتا تھا. روم اور ایران کی سیاسی انٹرونشن برابر رہتا تھا. تو طرح طرح سے کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے نہیں ڈسٹرب ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ صرف ایک روٹ کاز دیکھا. روٹ کاز کیا ہے کہ ان کو توحید کا میسج نہیں ملا ہوا ہے، ان کو خدا سے تعلق، خدا سے محبت، خدا کا خوف، یہ سب چیزیں ان کے اندر پیدا کرنا ہے، آخرت کا شوق. تو یہ سب پیدا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو وہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو خدا توحید پر بہت زیادہ زور دیا اور پھر علم پر بہت زیادہ زور دیا، یہاں تک کہ عورتوں کی تعلیم کا بھی بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا، تاکہ کیونکہ عورتیں جو کسی بھی سوسائٹی کا تقریباً نصف حصہ ہوتی ہیں، تو اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، سوسائٹی میں ایجوکیشن پھیل نہیں پائے گی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو دیکھا کہ اسٹیٹس کو اگر ہے کوئی پریویل کر رہا ہے تو اس کو ختم نہیں کریں، کیونکہ ختم کرنے سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ یہ تھا کہ پیس اور نارمل سچویشن پریویل کرے، تاکہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کام میں ڈسٹربنس نہ ہو. تو اس لیے آپ اسٹیٹس کو نہیں توڑتے تھے. اس کی ایک مثال وہی ہے جو کعبہ جب کئی بار جب فلش فلڈ میں کعبہ گر گیا تھا تو دوبارہ جب بنایا گیا تو اتنا ان کے پاس، قریش کے پاس اتنا مٹیریل نہیں تھا، کیونکہ کعبہ لمبا تھا اور اب چوکور ہے، تو مٹیریل ان کا ختم ہو گیا تو انہوں نے چوکور بلڈنگ بنا دیا. تو جب آپ نے مکہ کانکر کر لیا تو آپ نے چاہا کہ ہم جو اوریجنل کعبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، اس کے اوپر اس کو دوبارہ سے بنا دیں. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا بھی تو آپ چاہتے ہیں تو کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ قوم جو ہے نئی نئی اسلام لائی ہے، وہ کہے گی کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ آتے یہ لوگ کعبہ کو توڑنے لگے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا الٹا اس کا نتیجہ نکلے گا. تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو برقرار رکھا اور روٹ کاز کو دیکھا کہ روٹ کاز پر کام کرنے سے خود بخود دوسرے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی
آپ اور مولانا سے ایک یہ بھی چیز سیکھی کہ وہ کہتے تھے وائز پرسن از ون who lives in remembrance of God, and an unwise person is one who lives in material world because he is not aware of the creation plan of God. آپ اگر صحابہ کی زندگی سے بھی دیکھیں تو بہت ایگزامپلز ملتے ہیں. جیسے ام دردہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ کے بارے میں بتایا. جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی فیوریٹ ڈیڈ کیا تھی, تو وہ کہتے تھے کہ ہی وڈ کانٹمپلیٹ اینڈ سیک وزڈم. اور آپ وہ اس چیز سے بھی ایک ایگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی پریکٹیکل وزڈم تھی صحابہ میں, کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کہا کہ ریممبر گاڈ وائل یو آر انجوائنگ ہیپینس, بیکاز دین گاڈ ول ریممبر یو وائل یو آر ان ٹربل. And whenever you see a worldly thing, remember its transitory nature, its temporary nature, and tell yourself that this world will soon get over. تو یہ بہت ہی پریکٹیکل ٹپ ہے, کیونکہ آپ جب ہم چکا چون دیکھتے ہیں, ورلڈلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو بالکل اس کی طرف ڈرون ہو جاتے ہیں, اسی میں جینے لگتے ہیں. لیکن یہ کتنے آسانی سے ایک پریکٹیکل وزڈم کا انہوں نے ایگزامپل دیا. تو آپ یہاں پہ میرا اگلا سوال بھی یہی آتا ہے کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں ذکر بھی کیا تھا تھیوریٹیکل وزڈم کا. تو تھیوریٹیکل وزڈم اور پریکٹیکل وزڈم میں کیا فرق ہے, کیا ڈفرینس ہے, اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. تو یہ گریک فلاسفرس نے ہی یہ جس کو ڈفرینشیٹ کیا تھا. تو صوفیہ جو ان کے یہاں جو لفظ بولا جاتا تھا, اس سے یہی مراد تھی کہ یونیورسل سچائیاں اور یونیورسل اصول اور اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن. تو ایک تو دیکھیے یونیورسل سچائیاں ہوتی ہیں جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہوتا ہے, لیکن اس کو کیسے اپلائی کریں ریئل لائف سچویشن پر. تو جو نئے سچویشن پیش آمدہ صورتحال جو ہوتی ہے, اس میں جو سچویشن آتی ہے, اس میں ان چیزوں کو, ان اصولوں کو کیسے وہ اپلائی کریں, تو اس کو ایفیکٹیولی کیسے اس کو استعمال کیا جائے. تو تھیوریٹیکل جو وزڈم ہے وہ ہماری عقل میں تو اضافہ کرتی ہے, لیکن یہ اس کو پریکٹیکل وزڈم میں کنورٹ کرنے کے لیے تو ہم کو اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب صبر ہے, مطلب کوئی سچویشن آئی اور اس میں تھوڑا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا, فوراً رزلٹ نہیں نکل رہا ہے, تو اگر ہم بے صبری کریں گے تو اس میں ہم نقصان اٹھائیں گے. تو یہ اس طریقے سے حکمت, وزڈم اور صبر جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں. اور صبر پر اسی لیے اسلام میں بھی, قرآن میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. کہ صبر کا مطلب ہے کہ ہم رد عمل, ریئیکشنری اپروچ ہماری نہ ہو, بلکہ سوچ سمجھ کر آبجیکٹیولی ہم پلاننگ کریں. تو بہت زیادہ یہ چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی. کبھی بھی آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا, بلکہ سوچ سمجھ کر پلان کر کے پھر آپ کوئی قدم اٹھاتے تھے. تو اصل میں سچویشن اتنا ڈفرینٹ ہوتی ہے, کبھی بولنا ضروری ہو جاتا ہے, کبھی چپ رہنا ضروری ہو جاتا ہے, کبھی اقدام کرنا ضروری ہوتا ہے, کبھی پیچھے ہٹنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی فرق کو جاننے کا نام جو ہے وہ حکمت ہے. مثال کے طور پر, جو کہ ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوتا ہے, کہ کوئی سڑک پر ہم وہ گاڑی دوڑا رہے ہیں, تو اچانک کوئی دوسری گاڑی آ جاتی ہے, یا گرین لائٹ ہو گئی لیکن دوسری گاڑی چل چکی ہے. تو اس وقت ہم جو ہے اس وقت اپنی گاڑی نہیں دوڑائیں گے, بلکہ صبر کے ساتھ تھوڑا سا رکیں گے, کہ جب تک ہمارے لیے راستہ نہ خالی ہو جائے تب تک ہم گاڑی نہیں دوڑائیں گے. تو یہ جو ہے, حالانکہ ہم جب گرین لائٹ ہو گئی تو ہم اپنی گاڑی دوڑا سکتے ہیں, لیکن وہاں پر راستہ خالی نہیں ہے تو ہم ویٹ کریں گے, صبر کریں گے. تو اسی طریقے سے یہ تو ایک ایسی مثال ہے جو ہر آدمی کو فیس کرتا ہے, ہر آدمی. تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مکے میں دیکھیے, مکے میں اتنا زیادہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا, لیکن آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا, آپ نے کوئی مقابلہ نہیں کیا. لیکن جب مدینہ گئے تو کئی بار مقابلہ کرنا پڑا آپ کو.
تو اس طریقے سے یہ حالات کو سمجھنا اور حالات کو سمجھنے کے لیے ایکسپیرینس بھی بہت ضروری ہے. جو آپ نے کہا تھا نا کہ زیادہ عمر والے لوگوں کو وائز لوگ سمجھتے ہیں، تو اصل میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے نا. اب نوجوان آدمی کے پاس تو ڈگری والا علم ہوتا ہے اور بوڑھے آدمی کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اپنے ایکسپیرینس سے جو بتاتا ہے تو اس میں کئی بار وہ صحیح اس کی رائے ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ آئیڈیل جو ہے وہ ہر جگہ اس کو اپلیکیبل نہیں ہوتا، ہر جگہ اچیویبل نہیں ہوتا. تو آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو ہے تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے، سمجھ لیجئے. تو وہ ویٹ کرنا جو ہے وہی صبر و برداشت ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ایمفیسس سے وہ اس کا ذکر آیا ہے قرآن و حدیث میں، صبر پر. جی جزاک اللہ آپا. کچھ آپا کامنٹس اور کوشچنز بھی آئے ہیں، میں لینا چاہوں گا. یہ عمان سے لکھا ہے فتین اشرف صدیقی صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے بہت ہی فکر انگیز باتیں ہیں. محمد آصف خان صاحب نے لکھنؤ سے لکھا ہے قرآن کی رہنمائی میں غور فکر سے ہی ہم وزڈم کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال ہمیں نبی کی پوری زندگی سے ملتی ہے. آپ پریکٹس وزڈم کی سب سے بڑی مثال تھے. مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے جزاک اللہ ویری افیکٹو اینڈ میننگ فل لیکچر ود بیوٹیفل ایگزامپلز. may اللہ bless you all and accept your efforts. آمین. یہ ایک کوئی کمیونٹی گروپ ہے انلائٹن یور مائنڈ، انہوں نے نام نہیں لکھا ہے اپنا جنہوں نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے پریکٹیکل وزڈم از دی ایبلٹی ٹو میک ساؤنڈ ججمنٹس اینڈ ڈیسیژنز ان پریکٹیکل میٹرز based on deep understanding and experience. It involves having a good sense of what is morally right or virtuous and knowing how to apply general principles to specific situations. The real teaching of the Quran is only to apply practical wisdom. Dr. Farida really described it nicely. بحرین سے سیف الدین صاحب نے لکھا ہے کہ میں سوات پاکستان سے ہوں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین. فیض قادری صاحب نے کوئمبٹور سے لکھا ہے مولانا مین آف وزڈم تھے، ان کے ہر سینٹنس میں وزڈم ہوا کرتی تھی. پریکٹیکل وزڈم کے بارے میں مولانا کے پاس جو کلیئرٹی تھی وہ دور حاضر میں کسی کے پاس نہیں تھی. مسلمان جب تک مولانا کی اس وزڈم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے مسائل سے باہر نہیں آ سکتے. سی پی ایس مشن کا ایک اہم کام لوگوں کو پریکٹیکل وزڈم کو بتانا بھی ہے. آپ اب یہ کچھ 3 سوال ہیں جو آن لائن آئے. ارمان خان صاحب نے لکھا ہے، یہ شاید دبئی سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے آپا گراس ہاپر مائنڈ سے سنجیدگی کیسے لائیں، اس کے بارے میں بتائیں. یہ تو وہی ہو گیا نا لا ادری نصف العلم. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ گراس ہاپر مائنڈ ہیں تو پھر تو آپ کا آدھا راستہ تو آدھا سفر تو طے ہو گیا. اب آپ کوشش کریے، تھوڑا اسٹڈی کریے، تھوڑا غور و فکر کریے. تو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے مولانا کی کتابوں کی اسٹڈی کریے آپ. اس میں بہت ہی سمپلیفائی کر کے سارے اصولوں کو بتا دیا گیا ہے. اب آپ سوچئے کہ کتنی کم مدت ہمیں اس دنیا میں ملی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ضائع کرنے کا. تو ہم کو کیا کہتے ہیں دیر از نو بیٹر ٹائم دین دس ویری منٹ. آپ فوراً سیریس ہو جائیے اور اپنے آپ کو تیار کریے، کیونکہ ہماری ایک ایٹرنل لائف ہے. بس آپ اتنا سوچئے تو آپ کو بہت ہی کتنا آپ سیریس ہو جائیں گے. ایٹرنل لائف ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسی دنیا میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. جتنا ہم پریپیئر کریں گے اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. جی تو اب ہمیں کیا پتہ ہماری کتنی عمر ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں. تو ہم کو بس ذرا بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. اور آپا یہ بھی ہے کہ جیسے مولانا ہم سب کو بہت کہا کرتے تھے کہ آپ کو ایک سنسیئر پرسن بن کے رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد نہیں آئے گی.
اور آپ سنسیئرٹی کے علاوہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انسنسیئر پرسن از لائک موونگ ان دا ڈائریکشن آف سائیکولوجیکل سوسائڈ، کیونکہ وہ اپنے کانشنس کے خلاف جا رہا ہے، وہ اس دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی. تو سب سے جو مشکل چیز ہے اور جو ریئر چیز ہے، مولانا کہتے تھے جو پائی جاتی ہے، وہ ہے سنسیئرٹی. سو دا پروسیس، دا بگننگ پروسیس از سنسیئرٹی اینڈ فالوئنگ دا پرنسپلز ان اے ڈسپلن مینر. تب آپ کو ایک خاص مدد بھی آنے لگتی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. آپا اقبال، مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے کہ وزڈم آف لائف پر بہت اچھا سیشن ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وزڈم آف دعویٰ کا مطلب کیا ہے؟ مولانا نے امت کو اس کی اہمیت کہاں تک واضح کی، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو ایڈریس کیا اور کہا کہ میرے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچا دو. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں پہنچانا ہے. اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں تو ہماری پوچھ ہوگی آخرت میں. تو مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے. جی آپا، یہ ایک سوال بھیجا ہے ڈاکٹر ستوتی ملہوترا نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے از وزڈم گیون ٹو فیو اور ٹو ایوری ون، اینڈ ہاؤ از وزڈم ڈفرینٹ فرام ٹروتھ؟ پلیز ایڈوائز. وزڈم دیکھیے جیسے ہر چیز ہے، سیکر دا سیکر کیا ون ہو سیکت فائنڈت، بائبل میں شاید. تو ہر چیز کے لیے سیکر بننا چاہیے. جب سیکر ہم بنیں گے تبھی ہم محنت بھی کریں گے اور تبھی ہمیں خدا کی مدد آئے گی. تو اس دنیا میں ہم کوئی بھی کام خدا کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے سیریس ہونا پڑے گا، ڈسٹریکشن کو ختم کرنا پڑے گا، اور جو ہے کہ غور و فکر کرنا پڑے گا، اسٹڈی کرنا پڑے گا. یہ سب کرنا پڑے گا تبھی وزڈم ملے گی. تو وزڈم اور کیا کہہ رہے ہیں، سچائی. جی کیا ہاں، آر دے ڈفرینٹ اور دا سیم؟ ٹروتھ تو الگ ہے، ٹروتھ تو الگ ہے. وزڈم کے ذریعے سے ہم ٹروتھ کو سمجھتے ہیں. ٹروتھ کو پانے کے لیے وزڈم ضروری ہے. جی آپا، اگلا کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے پریکٹیکل وزڈم از دی ایبلٹی ٹو میک ساؤنڈ ججمنٹ اینڈ ڈیسیژنس ان پریکٹیکل میٹرس بیسڈ آن ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، پیشنس اینڈ ایکسپیرئنس. اب اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا پروفٹ یوسف کی زندگی سے، کیونکہ ایک قرآن میں ایک پورا چیپٹر ہی ان کے اوپر آیا ہے. تو ان کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں آپا تو ہمیں بہت پریکٹیکل لیسنز ملتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایگزامپل ان کی زندگی سے لے کر بھی آپ ہمیں سمجھائیں وزڈم کے بارے میں. یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک ہی چیپٹر قرآن میں ایسا ہے جو پورا کا پورا ایک پیغمبر کے اوپر ہے. نہیں تو بڑے بڑے پیغمبر ہیں جیسے حضرت موسیٰ، تو چند مطلب کچھ حصہ ان کے اوپر رہے گا، پھر دوسری باتیں ہوں گی. لیکن یہ پوری جو ہے کہانی ایک اس میں آئی ہے، اور اس کو بیسٹ سٹوری بھی اس کہا کو گیا. احسن القصص کہا گیا ہے. جی جی تو یہ جو ہے نا پریکٹیکل وزڈم کی بہت بہترین مثال ہے. کیونکہ دیکھیے اتنا بڑا ظلم کیا بھائیوں نے، سوتیلے بھائیوں نے، اور انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. کوئی انہوں نے ریئیکٹ کیا ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا. نہ نیگیٹو ہوئے، نہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے نفرت کی، اور صرف صبر اور برداشت سے کام لیا. اللہ سے دعائیں کی انہوں نے. اور جب ان کو موقع ملا کام کرنے کا، تو بادشاہ جو ہے وہاں کا وہ مشرک بادشاہ تھا، تو وہ آپ کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ متاثر ہوا. تو اس نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے خواب وغیرہ کی، تو متاثر ہو گیا اور اس نے آپ کو رکھ لیا. کہ جو اس زمانے میں ایک ہی منسٹر ہوتا تھا، اس کو آپ چاہے چیف منسٹر کہیے، چاہے فوڈ منسٹر کہیے، ایگریکلچر ہی سب کچھ ہوتا تھا. تو پورا کا پورا اختیار بادشاہ نے آپ کو دے دیا. کیونکہ وہاں پہلے زمانے میں قحط وغیرہ بہت پڑتے رہتے تھے نا، تو انہوں نے اتنا زبردست طریقے سے جب قحط پڑا انتظام کیا تھا انہوں نے، کہ دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آئے. تو انہوں نے، ان کے بھائی بھی آئے، بھائی کی انہوں نے ریسپیکٹ کیا، ان کو
غلہ دیا اور ان کی جو اس کا پیمنٹ بھی انہوں نے واپس کر دیا، تو پوری عزت کے ساتھ انہوں نے ڈیلنگ کری. تو اس کے مطلب ہے کہ کتنے زیادہ ان کے اندر وزڈم تھی، کہ اگر جو وزڈم جس کے اندر ہوگی وہی ریئیکٹ نہیں کرے گا. تو انہوں نے کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو فیوچر کو دیکھتا ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھ کچھ بہتر ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. تو انہوں نے کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کیا. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ دکھایا کہ معافی کتنی بڑی چیز ہے، اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا. اور جو ہے قرآن میں آیا ہے کہ سمجھدار لوگوں کے لیے اس قصے میں بہت سی لرننگ کی باتیں ہیں. تو یہی ہے کہ جو رہنما اصول تھے اس کو پورا کا پورا انہوں نے اپنی زندگی پر اپلائی کیا. مشرق بادشاہ کے انڈر میں پوری وفاداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا، زبردست طریقے سے خزانے کو انہوں نے مینج کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور سب کو وہاں مصر میں بلایا. باقاعدہ یہ لوگ وہاں بس گئے اور کئی سو سال تک وہ وہاں رہے، یہاں تک کہ فرعون کا زمانہ آیا اور فرعون نے ظلم کرنا شروع کیا. اس کے بعد آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا. تو یہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں. جی جزاک اللہ آپا ایک کامنٹ اور سوال آیا ہے، اس کے بعد پھر میں آج کے سیشن کا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس شاہین فیروز نے جموں کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے پیپل آر لیونگ ان ریئیکشنری لائف اسٹائل اینڈ ڈونٹ نو دا کانسیپٹ آف پریکٹیکل وزڈم. Present clerics are not talking of this wisdom. Alhamdulillah, Maulana and now his team are doing a wonderful job. Sometimes there are varied situations where decision making becomes difficult. How can one take decisions in such situations? Moreover, how can one convince a person who is always overreactive? تو اس کے بارے میں بتائیں. اب اس کو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں. اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو آزادی دی ہے، اب ہم زبردستی تو کسی کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے. سمجھا سکتے ہیں، اس کو لٹریچر دیجیے پڑھنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو سمجھ میں آ جائے. ویٹ اینڈ واچ والی جو پالیسی ہوتی ہے وہ کریں، صبر کریں، برداشت کریں، کیونکہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. کیونکہ ایک بار مولانا سے کسی نے پوچھا کہ صبر کب تک، تو مولانا نے کہا کہ آپ نے کبھی کہا کہ نماز کب تک، روزہ کب تک؟ تو صبر بھی اسی طریقے سے ریوارڈیبل ایکٹ ہے، بلکہ بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ بے حساب ریوارڈ ہے. تو اگر وہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو آپ صبر کیجئے، اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا. اسلام کی تو یہ خوبی ہے کہ ہر حالت میں ہر ایکٹ ہمارا ریوارڈیبل ایکٹ ہو جاتا ہے اگر ہم خدا کے لیے کریں. اور آپا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس پہ مولانا بہت ہم لوگوں کو ایڈوائز کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسلام کا یہ پرنسپل ہے کہ آپ رزلٹ کو دیکھ کر ایکشن لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں لیکن آپ جو ایکشن لینے جا رہے ہیں اس سے رزلٹ ایک دم اپوزٹ نکلے گا، تو پریکٹیکل وزڈم یہ کہے گی کہ آپ وہ ایکشن نہ لیں. آپ پہلے رزلٹ کو دیکھیں، آپ پھر ایکشن کو لیں. اور آپا ابھی جو آپ نے اگزامپل دیا پروفٹ یوسف کا، وہ اتنا بہترین اگزامپل ہے، اور اسی لیے قرآن میں شاید بیسٹ سٹوری بھی کہا گیا کہ انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو بدل دیا، ان کے دل بدل گئے. تو صبر، لیکن انہوں نے صبر کیا. تو جیسے انہوں نے بھی یہ پوچھا کہ ہاؤ کین وی کنونس اے پرسن ہو از آلویز اوور ریئیکٹیو. تو صبر کرنا، اور کئی بار ٹیکنگ نو ایکشن از آلسو این ایکشن. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ رزلٹ کو دیکھیں، آپ صبر کریں، دعا کریں، تو رزلٹ بھی پازیٹیو آئے گا، اور انشاءاللہ وہ انسان بھی بدل جائے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. اور مان لیجئے اگر وہ انسان سنسیئر نہیں ہے تو کم سے کم آپ کمپلیکس فری ہو جائیں گے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے فرام دی پوائنٹ آف یور انٹری انٹو پیراڈائز. تو مولانا کہتے تھے خود کو بچائیے، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. سیو یور سیلف. سیو یور سیلف. آپ
آپ نے پروفٹ یوسف کی زندگی سے ابھی بہت ہی اچھا اگزامپل دیا. آخری سوال, رسول اللہ کی زندگی تو پوری وزڈم سے بھری ہوئی ہے, اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ ہاؤ نائس از دیٹ گیدرنگ ویئر ورڈز آف وزڈم آر اسپوکن اینڈ دیٹ دیر از نو بیٹر گفٹ دین ورڈز آف وزڈم. تو آپ, اب میں چاہوں گا کہ آخری سوال آپ اسی جواب پر ختم کریں کہ ہم ان کی زندگی سے پریکٹیکل وزڈم کو لے کر کیا سبق لے سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو فل آف پریکٹیکل وزڈم ہے. اصل میں لوگوں نے اس طریقے سے بایوگرافی لکھی نہیں, یہ تو پہلی بار مولانا نے اس طریقے کی کتابیں لکھی کہ اس سے ہمیں کیا وزڈم ملتا ہے. لوگوں کے نزدیک تو پرافٹ ہیرو ہیں, ہمارے لیے اس میں کوئی اگزامپل نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے. بس ہمیں عشق رسول میں نعتیں پڑھنی ہے. تو یہ ہے, تو یہ پہلی بار ہمیں سارے رہنما اصول ہمیں ملے. اور اس میں جو کتاب جو جنوری میں نے بتایا تھا 2018 کا الرسالہ جو ہے وہ خصوصی شمارہ ہے, وہ اس کا نام ہی پیغمبرانہ حکمت. تو اس کو لوگوں چاہیے کہ ضرور اس کو پڑھیں, اور انشاءاللہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انگلش میں بھی آ جائے وہ انشاءاللہ. تو اس سے پیغمبر اسلام جو ہے وہ ایک بہت ہی باحکمت انسان تھے, وائز مین تھے. مولانا نے مطالعہ کیا سیرت کی کتابوں کا, تو وہاں کوئی حکمت کی تعریف نہیں ملی. تو وہ حکمت کی باتیں تو تھیں, لیکن حکمت کیا ہے, وہ سارے واقعات تو ریکارڈڈ تھے, لیکن وزڈم اور پریکٹیکل وزڈم کے اینگل سے ریکارڈڈ نہیں تھے. تو انہوں نے پھر آپ کے اسوہ کو دیکھا, آپ کی پریکٹس کو دیکھا, کہ جب آپ باحکمت انسان تھے تو آپ کی پریکٹس میں وہ حکمت ضرور ریفلیکٹ ہوئی ہوگی. تو اس طریقے سے اس میں انہوں نے یہ لکھا, اور بہت ساری اور دوسری بھی کتابیں ہیں. تو سب سے پہلے تو جب آپ کو پرافٹ ہوڈ نہیں ملی تھی, تب بھی آپ اسی طریقے سے وائس پرسن تھے. پرافٹ ہوڈ کے بعد اس میں اور جلا ملی, اس کو اور زیادہ نکھار آیا. تو جب دیکھیے حجر اسود کا قصہ ہوا, تو لوگ جو ہیں بالکل لڑنے کی, مطلب ایسی جنگ جاری ہونے والی تھی, خانہ جنگی جس کو کہتے ہیں. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ حجر اسود, ہر ٹرائبل چیف چاہتا تھا کہ ہمیں یہ اعزاز ملے کہ ہم اس کو, وہی کعبہ جب گر گیا تھا نا, جی تو وہ اٹھا رہے تھے, جب دیوار اونچی تک آ گئی جہاں تک حجر اسود ہے, تو جب حجر اسود کو وہاں رکھنے کا موقع آیا تو سارے ٹرائبس والے جو ہیں لڑنے لگے کہ ہمارے ٹرائبل چیف کو, ہمارے اس کو موقع ملنا چاہیے. تو پھر ایک بزرگ نے کہا کہ کل صبح سویرے جو آدمی آئے گا تو اسی کو ہم ثالث بنا دیں گے, وہی فیصلہ کرے گا. سارے لوگ رات بھر وہاں بیٹھے رہے. تو دیکھا تو پہلا شخص جو آیا وہ پرافٹ, اس وقت پرافٹ نہیں تھے, اس وقت تو عمر 40 سال پر آپ کو پرافٹ ہوڈ ملی نا, تو وہ محمد تھے. تو وہ جو ہیں سب نے کہا کہ یہ تو الامین ہے, الامین ہے, ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. تو آپ نے کتنا حکمت بھرا فیصلہ کیا کہ ایک سفید صاف چادر لے آئی جائے, چادر کے بیچ میں آپ نے خود وہ پتھر اٹھا کے رکھا, اور سارے چیف سے کہا, سارے سرداروں سے کہا کہ تم کنارے, چاروں کنارے اس کو پکڑ کے وہاں پر اس جگہ پر لے چلو جہاں اس کو نصب کرنا تھا. پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ نصب کر دیا. تو اس طریقے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا کہ وہاں تو جنگیں ہوتی تھیں تو جنگیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں. تو وہ اس کے بعد جب ہم آپ کو وحی ملی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں تو توحید کا پیغام تھا. دیکھا کہ کعبہ میں تو سارے بت رکھے ہوئے ہیں, اب کوئی بھی ایک ہوتا تو کہتا کہ اب اس بتوں میں ہم توحید کا پیغام کیسے پہنچائیں. تو آپ نے وہی ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کا بہت ہی ایکیوٹ سینس تھا آپ کے اندر. آپ نے کہا کہ وہ تو وہ الگ چیز ہے, اس کو الگ کیا, اور اس بتوں کی وجہ سے جو وہاں گیدرنگ ہوتی تھی, اس گیدرنگ کو استعمال کریں گے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ ریلیونٹ کو ارریلیونٹ سے الگ کر لیا.
پھر آپ طائف کا دیکھیے، اتنا زیادہ ظلم کیا ان لوگوں نے، مگر آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ہماری نظر جو ہے مستقبل پر ہے، اور سے ملک الجبال سے جب پہاڑوں کے فرشتوں سے کہا کہ نہیں، ہم اگلی نسل سے امید رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی کوئی عبادت کریں گے. تو اس طریقے سے، اور بات امید صحیح بھی ہوئی. تو اس طریقے سے کبھی دیکھیے پریکٹیکل وزڈم میں کبھی کچھ دیکھنا پڑتا ہے، کبھی کچھ دیکھنا پڑتا ہے، کبھی ویٹ کرنا پڑتا ہے اگلی جنریشن تک، کبھی نئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. مکہ میں جب بہت زیادہ مخالفت ہونے لگی تو وہاں پر کوئی کچھ اپرچونٹی نہیں تھی مزید کچھ کام کرنے کی. تو آپ خاموشی سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور وہاں مدینے میں بالکل لو پروفائل میں کام کرنا شروع کر دیا، بالکل پیسفل طریقے سے. تو اگر ایک پلاننگ آپ کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو آپ ری پلاننگ کریے. اس پر مولانا نے ایک پیمفلیٹ بھی ہے ری پلاننگ پر. تو ری پلاننگ جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہوئی. تو اسی طریقے سے جب آپ مدینہ گئے تو وہاں یہودی ایک سائزبل ان کا گروپ تھا، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ہی سارے پیغمبر آتے تھے. تو عوام جو ہے ان کو لگتا تھا کہ یہی سچائی پر ہیں، اور انہی کو وہ فالو کرتے تھے بہت ساری باتوں میں. تو وہ لوگ جو ہیں بیت المقدس ان کا قبلہ تھا. تو اتنا بڑا آپ نے کام کیا کہ ان کی تالیف قلب، یعنی سافننگ آف دی ہارٹ، ان کی تالیف قلب کے لیے آپ نے قبلہ بدل دیا. تو تقریباً 16-17 مہینے تک یہودیوں کا جو قبلہ تھا بیت المقدس، اسی کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے. تو تب بھی دیکھا کہ ان لوگوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، ان کے ہارٹ جو ہے وہ صافن نہیں ہو رہے ہیں. پھر حکم ہوا کہ اپنا کعبے کی طرف قبلہ کرنے کا. تو اس طریقے سے انہوں نے پوری کوشش کی آپ نے کہ معتدل حالات میں، نارمل حالات میں اپنا کام کریں. کیونکہ اگر قبلہ اسی وقت اگر قبلہ نہ بدلا ہوتا تو وہ لوگ کہتے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ان کا قبلہ کچھ اور ہے. ابھی تک سارے پیغمبر جو ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس ہوتا تھا. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ ہے، بار بار جنگیں ہوتی رہیں، جنگوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، صرف بربادی اور تباہی آئی. تو پھر فائنلی آپ نے اینمی کی تمام شرائط کو لے کر کے آپ نے صلح کر لی، جس کو ہم ٹریٹی آف حدیبیہ کہتے ہیں. تو اس وقت متعلق پہلو، غیر متعلق پہلو یہ تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے اور چاہتے نہیں تھے صلح، بلکہ وہ جنگ ہی چاہتے تھے. تو جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو اس پر لکھا حضرت علی نے رسول اللہ کی طرف سے. تو اس پر بھی انہوں نے ہنگامہ مچایا کہ رسول اللہ کو اگر ہم رسول اللہ مانتے تو ہم یہ جنگی کیوں کرتے. تو وہ رسول اللہ کا لفظ مٹوایا، وہ بھی آپ نے مٹا دیا، کیونکہ وہ غیر متعلق ارریلیونٹ ایسپیکٹ تھا. کہ جو ریلیونٹ تھا وہ تھا کسی نہ کسی طرح پیس قائم ہو جائے، کیونکہ پیس قائم ہو جائے گا تو پھر تمام جو ہے جو پیسفل ایکٹیویٹیز ہیں، دعویٰ ورک ہے، وہ تمام جاری ہو جائیں گی. اور بالکل وہی ہوا کہ پیس قائم ہو گیا تو بالکل نارمل سچویشن ہو گئی، اور سارا کام ہونے لگا، اور بہت جلد جو ہے مکہ فتح ہو گیا. پھر ایک رہنما اصول ہے پریکٹیکل وزڈم کا، پوٹینشیل فرینڈ اور ایکچول فرینڈ. اب ہم لوگ جو ہیں یہی جانتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. تو پہلی بار یہ ساری رہنما اصولوں کو مولانا نے نکالا قرآن سے، حدیث سے، پرافٹ کے سنتوں سے، پریکٹسز سے، اور پھر اس پر لکھا. تو اس میں بتایا کہ جو پوٹینشیل فرینڈ اور ایکچول فرینڈ ہے، تو ہم جب برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے نا تو وہی پوٹینشیل فرینڈ جو ہے وہ ایکچول فرینڈ بن جائے گا. تو اس طریقے سے قرآن میں آیا ہے چیپٹر 41 میں ورس 34. تو اور سب یہی ہوا، تمام جو لوگ سارے مکہ والے، عرب والے اتنے زبردست دشمن تھے آپ کے، آپ نے سب کو معاف کرتے رہے،
سب فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, سب دوست بن گئے. تو اسی طریقے سے دوسرا ایک رہنما اصول ہے کہ جو پرابلمس ہیں ان کو اگنور کرو, یعنی پرابلم جو ہے نا وہ irrelevant اسپیکٹ ہے, اور اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ریلیونٹ اسپیکٹ ہے. تو پرابلمس کو اگنور کرو اور اپرچونیٹیز کو اویل کرو. تو اور ہم لوگ ہمیشہ مسائل سے ٹکراتے رہتے ہیں, پرابلم سے ٹکراتے رہتے ہیں, ملتا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہم اپرچونیٹیز کو ڈسکور کریں اور اس پر کام کریں تو ہم بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو دوسری وہ ہے کہ وہ تو بہت زیادہ میں نے تھوڑے سے اصول لیے ہیں کہ رزلٹ اورینٹیڈ ایکشن. تو جب وہاں بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا اور حضرت عمر بھی اسلام لے آئے, تو حضرت عمر تو پہلوان تھے, انہوں نے کہا ہم کب تک ظلم کو برداشت کریں گے. تو آپ نے کہا نہیں, آپ نے دیکھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. تو آپ نے کہا یا عمر انا قلیل, ہم بہت تھوڑے ہیں, تو ہمیں تھوڑے ہیں تو ہمیں برداشت کرنا ہے. تو باقی ان کا ظلم جو ہے اس کو صبر برداشت کے ذریعے سے ہم سہیں گے. تو ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اتنا کام کرنا چاہیے, تبھی ہم کوئی بھی نتیجہ خیز عمل, رزلٹ اورینٹیڈ عمل کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے لیسر ایول اور گریٹر ایول, تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا لیسر ایول ہوتی ہیں. اگر ہم لیسر ایول کو برداشت نہیں کرتے تو ہمیں گریٹر ایول کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں, جیسے فرض کریے راستے میں کوئی وہ ہو جاتا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تھوڑا سا کوئی چوٹ لگ گئی, کسی نے کچھ کہہ دیا. جب میں گاڑی چلا رہی تھی تو شروع میں تو کچھ نہ کچھ کرتی تھی, تو ایک آدمی نے کہا وائی کانٹ یو ڈرائیو پراپرلی, بہت غصے میں کہا. تو اس طریقے سے بہت کچھ ہوتا ہے. تو پھر ہم اگر اسی وقت اس کو برداشت کر لیں, کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے, پھر نکل کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے ایک کلیگ تھے, ان کے بھائی نے لڑنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ بہت زبردست لڑائی ہوئی اور پولیس کیس بن گیا, بہت دنوں تک وہ جیل میں رہے. تو یہی وہ لیسر ایول تھا, اور لیسر ایول کو برداشت نہ کرنے سے پھر وہ گریٹر ایول کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے سب کو آزادی دی ہے. اب آزادی دی ہے تو یہ سب ہوگا, تو اس کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. اگر ہم برداشت نہیں کریں گے تو اور بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اس میں آپ کو سارے گائیڈنگ پرنسپلس پریکٹیکل وزڈم کے ملتے ہیں. بس یہ کہ اس اینگل سے آپ کو دیکھنا ہے, کیونکہ ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بس یہ پرافٹ کا لائف ہے, ان کی ٹیچنگز ہے, بس وزڈم اور پریکٹیکل وزڈم کے اینگل سے نہیں دیکھتے, اس لیے ہم سمجھتے نہیں ہیں. Thank you, Appa, for doing a very important session today. Jazakallah. So with this, we will end today's session, and we'll be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.